www.jamiamadiniyajadid.org. WhatsApp group number +92 333 424 9302. والصلاة والسلام على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کی فضیلت بیان فرمائی کہ اور انبیاء کرام کو مختلف معجزات دیے گئے، اور مجھے جو معجزہ دیا گیا وہ قرآن پاک ہے. تو مجھے ایسے معلوم ہوتا ہے، ایسا انداز ہوتا ہے کہ قیامت کے دن میرے پیروکار سب سے زیادہ ہوں گے. اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ پہلے انبیاء کرام تو یہ صورت ہوئی ان کی کہ انہیں جو معجزات دیے گئے وہ ایسے تھے جو ان کی حیات تک رہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دست مبارک روشن ہو جانا، اسی طرح عصا میں یہ تبدیلی آ جانا، سانپ بن جائے اور چیز ہو جائے، یہ سب چیزیں ایسی ہیں کہ ایک وقت تک رہی جب تک حضرت موسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں تشریف فرما رہے ہیں. پھر آپ کے اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد وہ باتیں ختم ہو، تو ان کے معجزات کا تعلق ان کی حیات دنیاوی کے ساتھ تھا. جب تک وہ یہاں رہے تو یہ بات رہی، جب وہ اس دنیا سے رخصت ہوئے تو معجزات ساتھ ساتھ ختم ہو گئے. آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں جو معجزہ دیا گیا وہ قرآن پاک کا ہے، تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے کہ میرے پیروکار سب سے زیادہ ہوں گے قیامت کے دن، کیونکہ میرا معجزہ میرے بعد بھی قائم رہے، آج بھی قائم ہے، اور اس کا قائم رہنا خود معجزہ. بہت تعجب کی بات ہے کہ اس میں کسی بھی جگہ کوئی تغیر نہیں آیا، کسی حرف کا تغیر نہیں آیا. لفظ تو بڑی بات ہے، کسی حرف کا تغیر بھی نہیں، سب کے سب بالکل محفوظ اسی طرح. اور پوری دنیا میں قرآن پاک کا جوڑ رمضان شریف سے خاص طور پر ہے بہت زیادہ. یہ نزول بھی اس کا قرآن رمضان شریف میں شروع ہوا ہے. رمضان میں ہی قرآن پاک کا آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل علیہ السلام سے دور فرماتے، حتیٰ کہ جس سال آپ دنیا سے رخصت ہوئے اس سال آپ نے 2 مرتبہ دور کیا ہے جبریل امین علیہ السلام سے، اور اس سے انداز لگایا ہے کہ شاید میں اب دنیا سے رخصت ہونے لگا.
قرآن پاک کی تلاوت سے سکون ہوتا ہے ایک طرح، اور اللہ تعالیٰ کی کچھ ملائکہ ہیں اس قسم کے، اور کیفیات ہیں اس قسم کی جو انسان کے قلب پر وارد ہوتی ہیں اور انسان انہیں محسوس کرتا ہے۔ جیسے آدمی بیمار ہو تو بیماری محسوس کرتا ہے، اور صحت مند ہو تو صحت محسوس کرتا ہے، غمگین ہو غم محسوس کرتا ہے، خوش ہو سرور محسوس کرتا ہے۔ تو یہ وجدانیات ہیں، اور ان کا کوئی انکار نہیں کرتا عقل مند دنیا میں، نہ حکیم نہ ڈاکٹر نہ کوئی اور سمجھدار کہ ان کا وجود ہے۔ تو قرآن پاک کی تلاوت میں ایک تاثیر خاص اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، وہ ہے سکون کی۔ وہ کبھی کبھی متشکل بھی ہو سکتا ہے۔ جتنے عمل ہیں ہمارے، نماز روزہ وغیرہ، یہ سب اللہ کے یہاں ان کو ایک خاص شکل دے دی جاتی ہے۔ اسی طرح سے انسان جب قرآن پاک کی تلاوت کرے تو پھر جو ملائکہ سکینے والے اتریں، ان کے وجود کا احساس نظروں سے ہو جائے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ چنانچہ یہاں پر آ رہا ہے حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، باکرامت صحابی ہیں، کی کرامتیں آتی ہیں حدیثوں میں۔ وہ پڑھ رہے تھے سورہ بقرہ، اور گھوڑا ان کا بندھا ہوا تھا پاس ہی، لیکن اچانک گھوڑا جو تھا وہ چکر کاٹنے لگا، جیسے پریشان ہوا۔ انہوں نے یہ دیکھا تو کہ یہ ایسے کیا بات ہوئی ہے اسے، اور پڑھتے پڑھتے رک گئے، تو وہ گھوڑا جو تھا وہ بھی سکون سے ہو گیا۔ پھر پڑھنا شروع کیا، پھر وہ اسی طرح گھوڑا بے چین ہونے لگا ادھر سے ادھر۔ تو پھر خاموش ہوئے، ثم قرأ فجالت الفرس فانصرف وكان ابنه يحيى قريبا منها فأشفق أن تصيبه۔ یہ واقعہ بتلاتے ہیں ایسے کہ پھر پڑھا، پھر اسی طرح ہوا، تو پھر یہ اٹھ کے انہوں نے یہ کیا کہ یا پڑھنے سے ہٹ گئے، فانصرف، پڑھنا بند کر دیا۔ اور قریب میں ان کے گھوڑے کے پاس بیٹا پڑا ہوا تھا، یحییٰ اس کا نام تھا بچے کا۔ وہ سو رہا ہوگا یا سو ہی رہا ہوگا بظاہر۔ انہیں اندیشہ ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ گھوڑا بگڑے اور اس کے کسی طرح سے چوٹ لگ جائے، لات مار دے، کچھ اور ہو جائے۔ جب اس بچے کو اٹھا کر وہ ہٹانے لگے تو انہوں نے آسمان کی طرف نظر پڑی ان کی، تو دیکھا تو ایسے جیسے وہ سایہ بان کوئی چیز سایہ کیے ہوتی، ایسے وہ اوپر مثل الظلہ، اور اس میں ایسے روشنی جیسے چراغ، امثال المصابیح، تو ایسے وجہ سے بدلی ہو چھوٹی سی، اس میں وہ چراغ چمک رہے ہو روشن، یہ انہوں نے دیکھا۔ اب صبح کو پھر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا
تو یہ کوئی نہیں سمجھ سکتا کہ کیا چیز سوائے اس کے کہ اللہ تعالی کے رسول یا اور اولیاء کرام جو بعد میں اللہ نے رکھے ہیں دنیا میں، وہ ایسی چیزوں کو اور ان کی حقیقتوں کو پوری طرح سمجھ سکیں تو سمجھ سکیں۔ آپ نے یہ سنا تو فرمایا اقرأ یا ابن حزیر، اقرأ یا ابن حزیر، پڑھو پڑھو ابن حزیر، پڑھتے رہو پڑھتے رہو، اسید ابن حزیر ہوئے، پڑھتے رہو۔ تو عرض کرنے لگے کہ میں نے کہا کہ اشفقت یا رسول اللہ ان تقع یحییٰ، مجھے تو یہ اندیشہ ہوا کہ یہ یحییٰ بچہ جو تھا یہ اس کے قریب ہی تھا، اس کو نہ وہ پاؤں سے رون دے، جب پاؤں لگ جائے کھر لگ جائے تو میں تو پیچھے ہٹا اور ایسے میں نے دیکھا، اور میں باہر ہی رہا حتیٰ کہ یہ ہوا کہ وہ غائب ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَتَدْرِي مَا ذَاكَ، پتہ ہے کہ وہ تھا کیا؟ انہوں نے کہا نہیں۔ فرمایا کہ تِلْكَ الْمَلَائِكَةُ دَنَتْ لِصَوْتِكَ، یہ فرشتے تھے تمہاری آواز کی وجہ سے قریب آئے تھے۔ وَلَوْ قَرَأْتَ لَأَصْبَحْتَ يَنظُرُ النَّاسُ إِلَيْهَا لَا تَتَوَارَى مِنْهُ، اور اگر تم پڑھتے ہی رہتے تو پھر یہ ہو جاتا کہ وہ بالکل پاس آ جاتے، تم انہیں بالکل دیکھ سکتے، اور تم ہی نہیں بلکہ لوگ بھی دیکھ سکتے، لا يتوارى منهم، ان سے وہ نہ پوشیدہ رہتے بلکہ سب کو نظر آتے۔ یہ رحمت اللہ تعالیٰ کی نظر رحمت اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکات اور سکینے کا نزول ان صحابی نے اپنے آپ محسوس کیا، اس کو دیکھا۔ اگر محسوس نہ بھی ہو کسی کو تو اتنا تو محسوس ضرور ہی ہوگا کہ طبیعت میں سکون کچھ نہ کچھ آ جائے۔ یہ نظر آنا تو یہ تو بہت ہی بڑی بات ہے، یہ تو ایک بہت مشکل کام ہے، اور خدا کے ایک خاص قسم کی عنایت ہے کہ کسی کو نظر آ جائے۔ اس طرح سے وہ چیزیں عام نہیں ہیں، لیکن یہ عام ہے۔ جس چیز کے عام ہونے کی ضرورت ہے وہ وہی ہے کہ قلب سکون محسوس کرے، وہ عام ہے۔ وہ جو مسلمان تلاوت کرے گا اس کو اس کے اثرات مرتب ضرور ہو۔ قرآن پاک کا تلاوت کا جوڑ رمضان کے مبارک ایام سے بہت زیادہ ہے، تو اس میں جتنا وقت زیادہ صرف کیا جا سکے، ذکر، تلاوت، استغفار، دعائیں بہت زیادہ مانگیں، بہت زیادہ ضرورت ہے دعائیں سب کے لیے، حکام کے لیے بھی مانگی جائیں، ملک کے لیے مانگی جائیں، جہاں اپنے لیے مانگیں، اپنے حالات کے لیے مانگیں، وہاں ان کے لیے بھی کہ خدا انہیں ٹھیک رکھے، ٹھیک کرے، ہدایت دے، بہتر رستوں پر چلائے، غلط راستوں سے ہٹائے۔ تو ورنہ آپ حال سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کیا خراب ہوتا چلا جا رہا ہے۔ خدا کی طرف بار بار رجوع میں بہت کمی ہے، وہ بہت زیادہ ہونے چاہیے۔ ہر انسان انفرادی طور پر تو کم از کم کرے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے اور اپنی رضا اور فضل رحمت سے ہمیں دنیا اور آخرت میں